ایک بچے کی کہانی کیسے ایک پوری قوم کی یادداشت کا استعارہ بن سکتی ہے۔ آج کا یہ تجزیہ غزہ کے گواہوں اور اس حافظے کے بارے میں ہے جسے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آئیے اس کو گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ یہ ساری بات شروع ہوتی ہے ایک 9 سالہ بچے سے جس کا نام جمال ہے۔ اس کی کہانی ایک بہت ہی سادہ مگر دل دہلا دینے والی حقیقت سے شروع ہوتی ہے کہ اس کا جسم مفلوج ہے۔ اچھا، جمال ایک بہت سنگین طبی بحران سے گزر رہا ہے۔ اسے مسلسل شدید جھٹکے لگتے ہیں اور ان جھٹکوں کو صرف ایک ہی دوا قابو کر سکتی ہے جس کا نام ہے بیکلوفین۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسے 7 دن سے یہ دوا نہیں ملی ہے۔ اس کی والدہ کے مطابق بیکلوفین ہو، درد کم کرنے والی دوائیں ہوں یا اینٹی بائیوٹکس، یہ سب غزہ میں اب کہیں نہیں ملتی۔ تو چلیے سب سے پہلے جمال کی کہانی کو ہی سمجھتے ہیں۔ یہ وہ ذاتی داستان ہے جو اس پورے تجزیے کی بنیاد بنتی ہے۔ جمال کی تکلیف دہ صورتحال بتانے کے بعد مصنف ایک بہت اہم سوال اٹھاتے ہیں، ایک ایسا سوال جو ہمیں کہانی کے ذاتی پہلو سے نکال کر ایک سیاسی دلیل کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ آخر جمال جیسی کہانیاں دنیا تک کیوں نہیں پہنچ پاتی؟ اپنی دلیل کے ثبوت کے طور پر مصنف سابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا یہ بیان پیش کرتے ہیں۔ پومپیو نے کہا تھا کہ تاریخ کی کتابوں میں غزہ کے متاثرین کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، اور اس بات پر وہاں موجود حاضرین نے تالیاں بھی بجائی تھیں۔ اور اسی بیان سے ہم اپنے دوسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں، حافظے کا خاتمہ۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ مصنف اس بیان کی تشریح کیسے کرتے ہیں اور اسے بیانیے پر کنٹرول کرنے کی ایک کوشش قرار دیتے ہیں۔ مصنف کے مطابق پومپیو کے ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ غزہ کے لوگوں کو محض جنگ کا کولیٹرل ڈیمیج سمجھا جائے، یعنی ایسے لوگ جن کا کوئی نام نہ ہو، کوئی چہرہ نہ ہو اور جنہیں آسانی سے بھلا دیا جائے۔ مصنف اسے یادداشت کو مٹانے کی ایک باقاعدہ مہم قرار دیتے ہیں۔ اپنی بات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے مصنف کئی مثالیں بھی دیتے ہیں، جیسے کہ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ایجنسی UNRWA کو کمزور کرنا، ٹک ٹاک پر فلسطین نواز آوازوں کو دبانا اور امریکہ اور برطانیہ میں ایسے قوانین کا استعمال کرنا جو فلسطین کے حامیوں کی آزادی اظہار کو محدود کرتے ہیں۔ اب آئیے تیسرے حصے کو دیکھتے ہیں جو شہید کے تصور کے بارے میں مصنف کی ایک لسانی دلیل پر روشنی ڈالتا ہے، اور یہ ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ ہے۔ یہاں مصنف 2 لفظوں پر خاص توجہ دلاتے ہیں، ایک ہے انگریزی کا لفظ مارٹر اور دوسرا عربی کا لفظ شہید۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان دونوں الفاظ کی جو اصل جڑ ہے اس کا مطلب ایک ہی ہے، گواہ یا وہ جو گواہی دے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان الفاظ کا مطلب بدل گیا۔ جہاں اس کی اصل گواہ کی تھی، یعنی دیکھنے اور گواہی دینے والے کی، وہیں اب اس کا مفہوم ایک ایسے شخص سے جڑ گیا ہے جو اپنے عقائد کی خاطر بہادری سے جان دے دیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اور اسی لسانی بحث کو واپس جمال کی کہانی سے جوڑتے ہوئے مصنف اسے ایک زندہ شہید کہتے ہیں یا اپنے اصل معنی میں ایک گواہ قرار دیتے ہیں۔ مصنف اپنے الفاظ میں وضاحت کرتے ہیں کہ جمال ایک گواہ کیوں ہے۔ اس کا چھوٹا سا جسم جنگ کی شدت اور تکلیف کا گواہ ہے، اور اس سب کے باوجود وہ اور اس کی ماں جینے کی زبردست خواہش کی وجہ سے ہمت نہیں ہار رہے ہیں۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، یادداشت بطور مزاحمت۔ یہاں مصنف یاد رکھنے کے عمل کو مزاحمت کی ایک شکل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ مصنف کے نزدیک ایک شاعر بھی گواہی ہوتا ہے۔ وہ اپنی بات کو آگے بڑھانے کے لیے عظیم فلسطینی شاعر محمود درویش کی ایک نظم کا سہارا لیتے ہیں۔ نظم کی یہ ابتدائی سطریں ایک بہت طاقتور مطالبہ پیش کرتی ہیں، تاریخ اور زمین پر اپنے حق کا مطالبہ۔ یہاں درویش کہتے ہیں کہ تم ظاہری چیزیں تو چھین سکتے ہو، سمندر کی نلاہٹ، یادوں کی ریت، لیکن جو گہری سچائی ہے، جو اصل سمجھ ہے، وہ تمہاری پہنچ سے ہمیشہ باہر رہے گی۔ اور یہ آخری سطریں یہ مزاحمت اور امید کا جوہر بیان کرتی ہیں کہ کس طرح تباہی کے پتھر ہی بقا کی علامت بن جاتے ہیں، ہمارے آسمان کی چھت بن جاتے ہیں۔ درویش کے اس نظم سے متاثر ہو کر مصنف خود ایک عہد کرتے ہیں۔ وہ فلسطینی تاریخ کے اہم لمحات اور شخصیات کو یاد رکھنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ بیت دراس اور دیر یاسین کا درد، جنین کی لڑائی، محمد الدرہا کی وہ تصویر اور صحافی انس الشریف کی قربانی۔ وہ اپنی زمین سے اکھاڑے گئے ہر ایک زیتون کے درخت کی جڑوں کو بھی یاد رکھنے کا عہد کرتے ہیں۔
اور آخر میں مصنف اس طاقتور بیان کے ساتھ اپنی بات ختم کرتے ہیں، یہ ایک چیلنج بھی ہے اور ایک وعدہ بھی کہ غزہ کی تباہی کے پتھروں سے ایک نئی امید اور ایک نیا مستقبل تعمیر کیا جائے گا اور اسی طرح یادداشت کو مٹنے سے بچایا جائے گا۔